بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، آمین۔ تو یہ جمعے کا دن ہے اور جمعے کو آپ سب بہن بھائی کوشش کیا کریں کہ سورۃ کہف پڑھ لیا کریں۔ سورۃ کہف جو ہے یہ بہت ہی اچھی سورت ہے، پورا قرآن پاک ہی بہت اچھا ہے۔ اور جو سورۃ کہف ہے اس کی جمعے کے دن کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو جو سورۃ کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہوں گے جو ہے دجال، وہ اس کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ تو یہ سورت آپ جمعے والے دن لازمی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمیشہ اس پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ریسیپی کی طرف آ جاتی ہوں۔ تو میں یہاں پر بنا رہی تھی آج بینگن کی بھجیا۔ تو بینگن کی بھجیا بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے نا سبزیاں کھانے کی عادت تھوڑی بہت ڈالنی چاہیے کہ سبزیاں کھانے کی عادت تو ہمارے بچوں کو لازمی ہو، کیونکہ یہ جو ہری سبزیاں ہوتی ہیں نا ان میں فولک ایسڈ ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے، جو ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور مجھے تو اس چیز کی اہمیت آپ یقین کریں اس وقت ہوئی تھی جب مجھے ہشام کی بیماری ڈائگنوز ہوئی تھی، تو مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ سبز پتوں والی سبزیاں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے کتنا ضروری ہیں، کہ اگر ایک ماں میں فولک ایسڈ کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، تو پھر آگے اس کے بچے میں ہوتی ہے اور پھر اس طرح یہ بیماری جو ہے نسلوں میں آ جاتی ہے۔ تو پلیز جتنی بھی بچیوں کی مائیں ہیں، چلے بچوں کے لڑکوں کا بھی خیال رکھیں، لیکن جتنی بچیوں کی مائیں ہیں میں کہتی ہوں وہ خاص طور پہ اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ اپنی بچیوں کی خوراک میں فولک ایسڈ زیادہ سے زیادہ ہو، جیسے دودھ ہو، دہی ہو، ہرے پتوں والی سبزیاں ہوں، تاکہ ہماری بچوں میں آئرن کی کمی نہ ہو، بچے اچھے سے صحت مند رہیں اور آگے ہماری آنے والی نسلیں بھی ہے جو ہے صحت مند ہوں۔ تو کوشش کیا کریں وقتاً فوقتاً، ٹھیک ہے گوشت بھی ہم کھاتے رہیں، بریانی پلاؤ ہر چیز چلتی رہے، لیکن درمیان میں سبزیوں کی بھی ہم باری لے آیا کریں، کیونکہ ہم لوگوں نے سبزی بنانا تو معیوب ہی سمجھ لیا ہے۔ تو سبزیاں ضرور اپنے اس میں روزمرہ کی روٹین میں آپ شامل کریں، 2 دن 3 دن بعد ہمارے گھر میں سبزی ضرور بننی چاہیے، اور سبزی جو ہے آپ فریش لیا کریں۔ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ سے سارا سامان لے آتے ہیں، ہر چیز لے کر آتے ہیں، لیکن سبزی میں ان کو خاص طور سے منع کرتی ہوں کہ اگر تو میں نے اسی دن بنانی ہے تو آپ لے کر آئیں، ورنہ تو آپ سبزی کچھ دن پہلے لا کے نہ رکھیں۔ اچھا، جو پرانی سبزیاں ہوتی ہیں نا ان سبزیوں کو دیکھ کے کھانے کا بھی دل نہیں کرتا، اور بنانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ذائقہ اور وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو سبزی جب بھی لے کے آئیں تو سبزی فریش لے کر آئیں اور اچھی کلر والی لے کر آئیں، تاکہ آپ کو بنانے میں پکانے میں مزہ آئے اور آپ کو اچھا لگے۔ جس طرح مجھے ابھی کٹنگ کرنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں لگی کہ میں نے اپنے موبائل کو کس پوزیشن میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے میری ویڈیو بالکل نزدیک سے نہیں بنی، بس موبائل کی پوزیشن میں نے غلط رکھ دی تھی۔ تو پھر میں نے کہا چلیں کوئی نہیں، نظر تو آ رہا ہے نا، میں اس کی ویڈیو بنا لیتی ہوں، ورنہ میں ویڈیو نہیں بنانے والی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں جو بہت ہی زندگی میں انسان کو فائدہ دیتی ہے، مجھے تو اس چیز نے بہت زیادہ فائدہ دی ہے، تو میں نے سوچا کہ اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، آپ اپنے سب دوستوں کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کروں کہ یہ چیز اگر ہماری زندگی میں آ جاتی ہے نا تو ہم لوگ آدھی سے زیادہ، آپ یقین کریں تقریباً پوری ہی ٹینشنوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے میں نے اپنے تجربے سے سیکھی ہے، وہ ہے کہ مطلب جو کچھ آپ ہو وہی آپ دکھاؤ، مطلب جیسے آپ ہو ویسے ہی آپ رہو۔ اگر آپ کی جتنی پوزیشن ہے، جس کنڈیشن میں آپ لوگ رہ رہے ہو، جیسے آپ لوگ ہو ویسے ہی آپ شو کرو۔ اگر ہم بناوٹی بننے کی کوشش میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور مطلب بعض دفعہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کچھ زیادہ شو کرنے کے لیے، کچھ زیادہ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے ہم لوگ اگر جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں، یا ہم لوگ بس جھوٹی عزت بنانے کے لیے جو ہے بس اس طرح سے اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بن رہے ہوتے ہیں جو ہم ہوتے نہیں ہیں، تو اس چیز کا ہماری زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ برا اثر ایسے پڑتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور جو ہے ہم لوگ ایک ایسا جال اپنے اوپر بن لیتے ہیں کہ جب ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جال بھی اتر جاتا ہے اور پھر ہمیں شرمندگی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو بس میں آپ کو یہی کہوں گی، جو ہم ہیں وہی ہم شو کریں، ہمیں کوئی بناوٹی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس پر کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اور ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ نے جس پوزیشن میں، جس کنڈیشن میں ہمیں رکھا ہوا ہے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔
اس طرح ہماری زندگی کی بہت سی الجھنیں، بہت سی پریشانیاں بناوٹ میں آنے کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی اور ہم پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ تو چلیں اب چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ یہاں میں بنا رہی تھی بینگن کی بھجیا۔ اس کے لیے میں نے 2 بینگن لیے میڈیم سائز کے، ایک تو میڈیم ہے ایک بالکل چھوٹا ہے۔ ان کو لے کے میں نے پہلے جلا لیا ہے چولہے کے اوپر رکھ کے، اس کے بعد اس کی جو اسکن ہے اس کو میں ہٹا دوں گی۔ آپ نے خیال کرنا ہے اس کی اسکن ہٹاتے وقت جو ہے یہ جو اس کا یلو سا حصہ نظر آ رہا ہے نا، یہ اس کو آپ نے نہیں ہٹانا، کیونکہ اسی میں بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ شروع میں مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی، اب میں اس کو بھی ہٹا دیتی تھی تو سارا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتار کے اس کو اچھے سے ہم کوٹ لیں گے۔ کوٹنے کے بعد ٹماٹر، پیاز، سبز مرچ اور دھنیا ہم کاٹ کے رکھ لیں گے۔ تو اس کے بعد ایک کڑھائی میں ہم لوگ ڈالیں گے گھی۔ اذہان بہت پرجوش ہے کہ مما آج بینگن کی بھجیا بنا رہی ہیں، جو کہ اس کو بہت پسند ہے، اس کی موسٹ فیوریٹ ہے۔ اتنی خوشی سے یہ کڑھائیاں نہیں کھاتا، مزے کی چیزیں نہیں کھاتا جتنی خوشی سے یہ جو ہے نا بینگن کھا لیتا ہے۔ تو یہ بس چکر لگا رہا تھا کہ کب بنائیں گی۔ میں نے کہا بس بیٹا بننے والی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے پیاز۔ اچھا یاد رکھیں، آپ ہمیشہ جب بھی کوئی سبزی بنائیں اس کی غذائیت تبھی برقرار رہتی ہے اور اس کا اصلی جو ٹیسٹ ہے، جو قدرتی ٹیسٹ ہے، وہ تبھی رہتا ہے جب ہم اس کو کچا بناتے ہیں، سوتے کرتے ہیں سبزی کو، صرف اس کو بھونتے نہیں ہیں، اچھے سے فرائی نہیں کرتے رہتے۔ ساری غذائیت ختم ہو جاتی ہے، سارا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے اور کلر بھی بالکل ہی ایسا آ جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کے کھانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو پلیز جب بھی سبزیاں بنائیں ایک تو اس میں سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، بے شک ہلدی تھوڑی سی زیادہ ہو، کیونکہ یلو کلر جو ہے یہ سبزی میں بہت اچھا لگتا ہے۔ بس میں نے پیاز سوتے کیے ہیں ہلکے سے تاکہ وہ تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیے ہیں ٹماٹر اس میں مین کریکٹر ہے۔ ٹماٹر کے ساتھ جو ہے نا یہ بینگن بہت ہی مزے کے بنتے ہیں، کھٹے سے، اور ایک جوسی سی جو ہے ہماری بینگن کی بھجیا تیار ہوتی ہے۔ اس کے بعد بس ابھی ایک ہی دفعہ میں نے اس میں چمچ چلائے اور میں اس میں ہلدی، نمک ڈال رہی ہوں، پسا دھنیا ڈال رہی ہوں، اور بس اپنے دل کو بہلانے کے لیے، تھوڑا سا بس اپنی آنکھوں کو دکھانے کے لیے ہلکی سی میں سرخ مرچ ڈال دوں گی۔ آپ کو پہلے ہی بتایا ہے سرخ مرچ سے میری بالکل نہیں بنتی، اور مجھے تب سے اس سے نفرت ہوئی ہے جب ایک مرتبہ میرے ہسبینڈ کو معدے میں بہت زیادہ تکلیف ہو گئی تھی اور ڈاکٹرز نے ان کو بالکل کہا تھا کہ سرخ مرچ کو جو ہے نا اپنے لیے آپ کو زہر سمجھ لیں۔ تو اس وقت ہم لوگ کالی مرچ پہ اور سبز مرچ پہ آ گئے تھے، اور اس کے بعد مجھے شروع میں تو لگتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کوئی کلر ہی نہیں ڈال رہا ہمارے کھانے کا، لیکن آپ یقین کریں اس کے بعد ایسی عادت ہوئی ہے کہ سرخ مرچ سے نفرت ہی ہو گئی ہے۔ تقریباً ہمارے جو ہے جو منتھلی ہمارا گھر کا سودا آتا ہے اس میں ہماری سرخ مرچ تو ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ 6 مہینے تک میرے ڈبے میں رہتی ہے، بڑی مشکلوں سے جا کے یہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ میں بہت کم استعمال کرتی ہوں اور صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ اور آپ جن لوگوں کے ہسبینڈ یا کوئی بھی اللہ نہ کرے معدے کی تکلیف میں ہے تو ان کے لیے تو میں خاص طور پہ کہوں گی گھر میں لانا ہی چھوڑ دیں۔ اور میرے ہسبینڈ کو ماشاءاللہ اللہ پاک نے صحت دی، اور اس میں مین چیز جو ہم نے چھوڑ دی تھی وہ سرخ مرچ تھی۔ آپ یہ آزما کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ سرخ مرچ ہمارے معدے کے لیے زہر ہے۔ تو سرخ مرچ میں نے ختم کر دی، ماشاءاللہ میرے شوہر کو اللہ پاک نے صحت دے دی اور معدے کی تکلیف ایسے غائب ہوئی جیسے وہ تھی نہیں۔ تو چلیں یہاں پہ خشک مسالے ڈالنے کے بعد میں نے سبز مرچ بھی ڈال دی تاکہ وہ تھوڑی سی اپنا ذائقہ اندر چھوڑ دے۔ بالکل لاسٹ میں جب ہم ڈالتے ہیں نا تو وہ سبز مرچ کا ذائقہ اندر نہیں آتا، اس لیے میں نے تھوڑی سی پہلے ڈال دی ہے تاکہ اس کا ذائقہ اندر شامل ہو جائے۔ بس اس کو ہلکا سے میں چلاؤں گی، زیادہ میری کوشش ہے کہ یہ کچی ہی رہے۔ تو اس کو بالکل کچا اس کنڈیشن میں ہمیں اتار دینا چاہیے۔ تو بس یہ دیکھیں جوسی سی ہے، کتنی سافٹ سی لگ رہی ہے۔ اور یہ بینگن کی بھجی اگر ہم بالکل ڈرائی کر دیتے ہیں، اس کو سکھا دیتے ہیں، اس کا یہ جو جوسی سا ہمیں نظر آ رہا ہے، تو پھر بھی کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ مجھے ٹماٹروں کا پانی اس میں ٹماٹروں نے جا کے چھوڑا ہے، وہ جوسی سا لگ رہا ہے ہمیں، سافٹ سا، وہ رہنے دینا چاہیے، اسی سے اثر ٹیسٹ آتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اس میں دھنیا ڈال دوں گی، جس کی خوشبو اور ذائقہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے۔ آپ یقین کریں جب آپ اس طریقے سے بنائیں گی، اچھے سے بھون کے فرائی کر کے نہیں بنائیں گی، ایک مسالے کو جلائیں گی نہیں، کچا چھوڑ دیں گی، اور ہلکی سی ہلدی، سبز مرچ، نمک، یہ چیزیں ڈال کے تو آپ جب بنائیں گی نا آپ مجھے دعائیں دیں گی۔ تو میری دعا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میری سب بہنیں جو بھی مجھ سے سیکھیں وہ ہیلدی ہی ہو، اور ان کے بچے اچھا کھائیں اور وہ بھی جو ہے صحت مند زندگی گزاریں اور اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا محسوس کریں، کیونکہ جب ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں تو ہماری صحت اچھی ہوتی ہے،
ہم پازیٹیو رہتے ہیں، ہم خوش رہتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے ہماری زندگی میں خوشی لانے والی وہ ہماری صحت ہے۔ تو یہیں پر میرا کھانا ریڈی ہو گیا ہے، اب میں کھانا کھانے جا رہی ہوں، بہت لوگ بھوک لگی ہے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔